حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس من امتی من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقہ، یعنی وہ میرا امتی ہی نہیں جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹے پر رحم نہ کرے اور ہمارے عالم کا حق نہ پہچانے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرمان عظمت نشان میں 3 طرح کے افراد کے بارے میں ناراضگی کا اظہار فرمایا اور انہیں تنبیہ فرمائی۔ نمبر 1، بڑوں کی عزت نہ کرنے والا۔ نمبر 2، چھوٹوں پر شفقت و مہربانی نہ کرنے والا۔ اور نمبر 3، علماء کا حق نہ پہچاننے والا۔ میں یہاں پر علماء کرام کا حق نہ پہچاننے کے حوالے سے کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، لیکن اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، مجھے سپورٹ کیجئے۔ انشاءاللہ بڑی پیاری پیاری انفارمیٹیو علم دین سے بھرپور ویڈیوز، قرآن پاک کی آیات کی تشریحات اور احادیث مبارکہ کی شروحات اور تفاصیل اور کئی سارے فقہی احکام، تاریخ کے اوراق اور بہت کچھ آپ کو اس چینل پر دیکھنے اور سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے۔ ناظرین محترم، علماء کرام کا احترام کرنا اور ان کے حقوق کی رعایت کرنا یہ اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق اور ہدایت ہی سے ممکن ہے، اور یہ دونوں کام نہ کرنا رسوائی، خسارے اور نافرمانی کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی علماء دین کی عزت و عظمت بیان کی جاتی رہی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ارشاد ہوا، اے ابراہیم، میں علیم ہوں اور ہر علیم کو دوست رکھتا ہوں، یعنی علم میری صفت ہے اور جو میری اس صفت یعنی علم پر ہے وہ میرا محبوب ہے، میرا دوست ہے۔ یوں ہی عالم باعمل کی عظمت بیان کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے علم سیکھ کر اس پر عمل کیا اور علم پڑھایا اسے آسمان کی سلطنت میں عظیم شخص کہتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو علماء کرام کی عظمت و شان بیان فرمائی تاکہ لوگ اس عظمت کو سامنے رکھ کر علماء کرام کے حقوق کا خیال رکھیں اور ان سے علم حاصل کریں۔ عظمت علماء کا مضمون جن احادیث مبارکہ میں موجود ہے ان میں سے کچھ احادیث مبارکہ آپ بھی سماعت فرمائیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یعنی اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنے انجام سے واقف نہیں ہوتا سوائے فقہاء کرام کے، اس لیے کہ وہ نبی علیہ السلام کے بتانے سے جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کے ساتھ کیا ارادہ فرمایا ہے۔ روایتوں میں ہے، بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے اور سب زمین والے اور سب آسمان والے، یہاں تک کہ چونٹی اپنے سوراخ میں اور یہاں تک کہ مچھلی، یہ سب علم سکھانے والے پر جو لوگوں کو بھلائی سکھاتا ہے اس پر درود بھیجتے ہیں۔ روایتوں میں ہے، بے شک عالم کے لیے سب زمین و آسمان والے اور پانی کے اندر مچھلیاں استغفار کرتے ہیں، اور بے شک عالم کی عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر، اور بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور بے شک پیغمبروں نے درہم و دینار میراث نہ چھوڑی بلکہ علم کو میراث چھوڑا ہے، بس جو علم حاصل کرے اس نے بڑا حصہ حاصل کیا۔ روایت میں ہے، ایک فقیہ شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہے۔ وجہ اس کی ظاہر ہے کہ عابد اپنے نفس کو دوزخ سے بچاتا ہے اور عالم ایک عالم کو ہدایت فرماتا ہے اور شیطان کے مکر و فریب سے آگاہ کرتا ہے۔ ناظرین محترم، اس زمانے کی مشہور و معروف علمی اور روحانی شخصیت میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت دامت ظلہ العالی کا حقوق علماء کے سلسلے میں کیا نرالا انداز ہے، سماعت فرمائیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسائل پڑھنے کا شوق، مسائل سیکھنے کا شوق، علماء سے پوچھنے کا شوق، کراچی کے دور دراز علاقوں میں جا کر ان کے پاس حاضری دینا اور مسائل پوچھنا یہ میرا پرانا مشغلہ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں بظاہر چھوٹے سے مسئلے کے لیے بھی مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس چلا جاتا تھا، اسی طرح دارالعلوم امجدیہ جاتا تھا، علماء سے پوچھتا تھا، احتیاطاً سینکڑوں کہتا ہوں، ورنہ مفتی صاحب سے شاید میں نے ہزاروں مسائل پوچھے ہوں گے۔ میں ان کی بارگاہ میں جا کر کے بیٹھا رہتا تھا، بس اوقات ہم 2-4 افراد مل کر کے جاتے تھے، کراچی کے علاقے ٹاور سے ہم بس میں بیٹھتے، ان کے مکان عظمت نشان تک پہنچنے کے لیے تقریباً 1.25 گھنٹہ لگتا تھا، پھر واپسی پر ہمیں بارہا
صدر تک بس ملتی تھی، جو کراچی کا علاقہ صدر ہے یہاں تک بس ملتی تھی، اور اس کے بعد وہاں سے کھارا در پیدل آتے تھے۔ کبھی کھارا در تک کے لیے دوسری بس بھی مل جاتی تھی، اور رات زیادہ ہو گئی تو کسی سے لفٹ لے لی۔ الحمدللہ مجھے مسائل سے دلچسپی اور انہیں سیکھنے کا شوق بچپن ہی سے تھا، میں مسائل پوچھتا رہتا تھا۔ اب اگرچہ سیکیورٹی وغیرہ کی مجبوریوں کے سبب میرے لیے مختلف مقامات پر پہنچ کر علماء کرام کی بارگاہوں میں حاضری دینے کی صورت نہیں رہی، تاہم کتابوں کے بغیر میرا اب بھی گزارا نہیں ہے، نیز پوچھتا تو میں اب بھی رہتا ہوں۔ دعوت اسلامی کے دارالافتاء اہل سنت کے مفتیان کرام سے باری باری موقع بموقع مسائل پوچھنے کا میرا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ الحمدللہ الکریم ہم علماء کرام سے مربوط ہیں۔ جن لوگوں کو علماء کرام سے دلچسپی نہیں ہے اور ان سے دینی مسائل دریافت کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا، وہ لوگ اکثر غلطیاں کرتے ہوں گے جن کا پتہ ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد ہی چلے۔ اللہ کریم ہمیں نفع دینے والا علم عطا فرمائے۔ سبحان اللہ العظیم، یہ انداز ہے میرے پیر و مرشد کا۔ اللہ اللہ آپ نے اپنی زندگی میں علماء کی کیسی قدر فرمائی، اللہ ہم کو بھی ایسی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، ہمیں علماء کے حق کا خیال کس طرح رکھنا چاہیے؟ سنیے، علماء سے ہرگز بدتمیزی مت کیجیے، علماء سے مسئلہ ضرور پوچھیے، مگر اس کے لیے مناسب وقت، بہتر جگہ، کم الفاظ کے ساتھ مناسب انداز گفتگو کا لحاظ ضرور رکھیے۔ علماء کرام کی بات کاٹنے، دوران گفتگو بیزاری ظاہر کرنے اور ناشائستہ گفتگو سے مکمل طور پر پرہیز کیجیے۔ علماء سے بدگمان ہونے سے خود بھی بچیے اور دوسروں کو بھی بچائیے۔ علماء کی جو نصیحت خلاف مزاج محسوس ہو، اسے قبول کرنے میں نفس رکاوٹ بن رہا ہو تو اسے شامت نفس تصور کیجیے۔ علماء کرام کے بارے میں جھوٹ بولنا اور الزام تراشی کرنا بھی باعث ہلاکت ہے، اور اس طرح کی کسی بھی ایکٹیویٹی سے مکمل طور پر پرہیز کیجیے۔ اپنی بات کی اہمیت بڑھانے کے لیے علماء کرام کی طرف جھوٹ منسوب کرنے سے بالکل پرہیز کیجیے۔ بلا اجازت شرعی نہ کسی سنی عالم کو اپنا مخالف بنائیے، نہ کسی سنی عالم کی مخالفت کیجیے۔ علماء کرام کے خلاف سوشل میڈیا پر چلنے والی مہم، اس کا کبھی بھی حصہ نہ بنیے۔ یہ ایک ایسی چنگاری ہے کہ جو علماء کرام سے لوگوں کو بدظن کر کے لوگوں کو گناہوں کی آگ کے اندر ڈال سکتی ہے۔ علماء کرام کی غیبت کرنے اور سننے سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچائیے۔ اللہ ہم سب کو علماء اہل سنت کی قدر نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔